مجھے پروگرام سے پہلے عامر صاحب نے کہا تھا کہ آپ لمبی تمہید بان کے ذرا قانونی آپشنز بتا دیجئے گا تاکہ میں ان پر ایک اچھا تبصرہ کر سکوں. جی عامر صاحب، میں نے رکھ دی قانونی پوزیشن آپ کے سامنے تاکہ آپ ایک اچھا تجزیہ کر سکیں اس کے اوپر. ہاں، اب آپ نے تو اپنا کام کر دیا مزمل بھائی. اب میرا تجزیہ اچھا یا برا ہے اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا. دیکھیں، یہ بڑی تفصیل میں جو آپ نے بیان... جی آپ کچھ کہہ رہے تھے مزمل. نہیں میں آپ کو سن رہا ہوں. ہاں اچھا. دیکھیں، میں یہ جو بھی آپ نے ان کی قانونی آپشنز بتائیں اور جس تفصیل میں آپ نے بنائی، بالکل بجا قانونی صورتحال یہی ہوگی. اس معاملے کے اوپر پاکستان کے ہر اور تمام معاملے کی طرح بھی لیگل اوپینین بٹا ہوا ہے. ہاں، یہاں پر کئی مثالیں ایسی ہیں اور آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ حفاظتی ضمانتیں لوگوں کو دی جانے کی تو بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ان سے انکار کی شاذ و نادری کوئی مثال ہے. لیکن یہاں پر وکیلوں کا ایک وہ بھی طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ حفاظتی ضمانت کا تصور جو ہے وہ قبل از گرفتاری ہوتا ہے. لیکن اگر ایک شخص جس کے اوپر ایک مقدمہ چلا ہے، اس کے اندر اس کو سزا ہو گئی ہے، وہ سزا کا کچھ حصہ کاٹ کے اس کے بعد اس کو اس کی صحت سے متعلق امور کی وجہ سے اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا ہے، ایک مختصر محدود مدت کے لیے اس کو باہر بھیجا گیا ہے، اور پھر وہ ایک لمبا عرصہ باہر رہنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو شاید یہ حفاظتی ضمانت کا جو پاکستان کے اندر رائج تصور ہے یہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہ ہو. لیکن بہرحال جی، قانونی صورتحال جو بھی ہے اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہوگا. دونوں طرف کے جو وکیل ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے، عدالت کی معاونت کریں گے اس کا فیصلہ کرنے میں. میں صرف یہاں پر یہ کہوں گا کہ جی، جس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پوری ٹرم کے لیے آنے والی منتخب حکومت نہیں ہوتی ہے اور پاکستان کے انتظامی معاملات ایک انٹرم سیٹ اپ کے پاس ہوتے ہیں، ایک نگران، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس ہوتے ہیں، تو اس وقت قانون جو ہے وہ اپنے ماتحت نہیں رہتا، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انتظامیہ کے ماتحت ہوتا جاتا ہے. یہ بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے ماضی میں. اس وقت بھی وہی صورتحال ہے. تو نواز شریف کی واپسی کی قبولیت ہے، ان کی مقبولیت کا فیصلہ تو وہ اگر مینار پاکستان وقت پر پہنچے تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کر پائیں گے. لیکن اس وقت اگر پاکستان میں قبولیت ہے نواز شریف کی تو میرا خیال ہے اس انتظامیہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کو تھوڑی دیر اس وقت تک کم از کم ان سے دور رکھے جب تک وہ اپنے تمام معاملات کو بطریق احسن اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال نہیں سکتے. جی مزمل بھائی. امبر، وہ کہتے ہیں معاملہ عدالت کا نہیں ہے، قبولیت کا ہے، اور جب شرف قبولیت ہو جائے تو پھر چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں عامر صاحب کے نزدیک. عامر صاحب کا موقف میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے درست ہے، اور مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ کس حد تک قبولیت. اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے درست فرمایا کہ حفاظتی ضمانت بہت سارے سیاسی لیڈران کو ملتی رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن میاں نواز شریف کا کیس تھوڑا سا مختلف اس طریقے سے بھی تو ہے کہ وہ مفرور ان کو قرار دیا جا چکا ہے، اور جب انہوں نے جو سبمٹ کیا تھا کہ کب تک وہ واپس آئیں گے اپنے علاج کے بعد، ظاہر ہے وہ اپنی میڈیکل رپورٹس جمع کروا چکے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک دل کی تکلیف ہے، ان کا علاج چلتا رہا ہے. اس کے باوجود پھر بھی یہ جو ایک گیپ بنا ہے، سوال تو بنیں گے، ظاہر ہے اٹھیں گے، عدالت سے پوچھے جائیں گے کہ اگر مفرور قرار دیے جا چکے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا تھا، ان کی بلکہ جو اپیل کی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی ان کو معطل نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ میرٹ پہ معطل نہیں کیا گیا تھا. تو ان کو کس حد تک عدالتیں ان کو کس نظر سے دیکھیں گی، کیا وہ واپس آ گئے ہیں یہی کافی ہے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ if you surrender yourself before the law تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو آپ کی حفاظتی ضمانت آپ کو مل جاتی ہے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن کیا اس گیپ سے فرق پڑے گا، اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ جو کامنٹری ہے، جو تنقید ہے یا جو سوال ہے وہ کس حد تک عدالت سے پوچھے جائیں گے.
میرے خیال میں کہ اگر بہت زیادہ قبولیت ہوئی، شاید یہ بھی ڈگریز ہوتی ہیں کہ کتنی زیادہ قبولیت ہوتی ہیں، تو میاں نواز شریف کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ان کی قانونی ٹیم نے بھی سارے آپشنز دیکھے ہیں، جس وجہ سے وہ پہلے اسلام آباد جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کیسز وہی ہیں. لیکن دوسری طرف اب دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں کس حد تک نرمی سے ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، کیونکہ he has surrendered himself before the law. دیکھیں امبر، میں پھر معذرت سے آپ دونوں کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. آپ کوشچن آف لا کو سمجھیں کہ عدالت عبوری حفاظتی ضمانت کو انکار نہیں کر سکتی. وہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، آپ مجھے اس کی مہلت دیں، عدالت اس کو وہ مہلت دیتی ہے کہ آپ عدالت میں آ کر سرنڈر کر لیں. اب وہ جو حفاظتی ضمانت ہے وہ کنفرم ہوگی یا نہیں ہوگی اپنی ہیئرنگ کے بعد، وہ ایک آپ کے سوال ضرور ہے. اس دوران وہ اپنی اپیل بھی دائر کر لیں گے، جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیل دائر کرنے کا ان کے پاس موقع ہے. اور وہ اپیل کی، جیسے توشہ خانہ کی سزا عمران خان کی معطل ہو گئی ہے، ایسے ان کی سزا بھی معطل ہو سکتی ہے. اگر توشہ خانہ کی عمران خان کی سزا معطل ہو سکتی ہے تو نواز شریف کی سزا کیوں نہیں معطل ہو سکتی؟ اس نے تو کافی جیل بھی اس میں سے کاٹ لی ہوئی ہے، اور اپیل کا رائٹ ان کے پاس موجود ہے، تو ان کو زیادہ جیل میں کیوں رکھا جائے؟ ہو سکتا ہے کل وہ بری ہو جائیں. تو جتنا عرصہ پہلے انہوں نے بے گناہی جیل میں کاٹ لی ہے، اس کا کون جواب دے گا کہ آپ انہیں مزید جیل میں رکھنا چاہتے ہیں ایک ایسے کیس میں جس میں ابھی 2 رائٹ آف اپیلز باقی ہیں، جس میں بے گناہی کے ان کے پاس بری ہونے کے 2 چانسز موجود ہیں؟ کیوں ملزمان کی سزائیں اپیل کے ساتھ ہی معطل کی جاتی ہیں کہ ابھی ان کے پاس بری ہونے کا امکان موجود ہے؟ وہ قانون کو سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں. اسی طرح نواز شریف کے پاس چونکہ رائٹ آف اپیل موجود ہے، لہذا مجھے نہیں لگتا کوئی عدالت ان کو کہے گی کہ جی ہم آپ کی اپیل سنیں گے تو تب تک آپ یہ جیل ضرور کاٹیں. کل وہ بری ہو گئے تو پھر اس جیل کا جواب کون دے گا؟ آپ نے انہیں شوقیہ جیل تو نہیں رکھنا کہ آپ کی چونکہ خواہش ہے اور آپ قبولیت کے ایک نیریٹو کے سحر میں گرفتار ہیں، تو لہذا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبولیت کی وجہ سے انہیں ضمانت ملنی ہے. وہ تو کوسچن آف لا ہے کہ اگر ان کی اپیل پینڈنگ ہے اور بیل ہوئی ہے تو انہیں آگے بیل ملنی چاہیے. عمران خان کو ملی نہیں توشہ خانہ میں، وہ تو اب سائفر میں اندر ہیں، توشہ خانہ میں تو بیل پر ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی ایسا قبولیت والا کام نہیں ہے، یہ معمولی نوعیت کا ایک قانونی کام ہے. وہ ایک دفعہ بیل لے چکے ہیں، علاج کے لیے گئے تھے. علاج میں یہ تو نہیں ہے کہ اگر 4 ہفتے میں آپ کا علاج مکمل نہیں ہوا تو آپ اسٹریچر پر واپس آ جائیں فوری طور پر. ان کی میڈیکل رپورٹس ضرور دیکھی جائیں گی اور وہ بہت فٹ گراؤنڈ ہوں گی میڈیکل رپورٹس بھی بیل کے لیے. بہرحال عامر صاحب، میں آج پھر آپ سے متفق نہیں ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ مزمل، لیکن آپ کی باتوں سے نا دیکھیں یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے، اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان میں سارا کام قانون کے مطابق اور قانون کی ایک جو قدرتی منطق قانون کے اندر جو ایک ہوتی ہے، جو اس کی ایک نیچرل لاجک ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ چلے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. جی یہ صرف اس لیے کہ کوئی کسی کو یہ خدا خوفی ہوگی کہ پہلے بھی وہ 3 سال جیل کاٹ چکے ہیں اور پھر اگر ان کو مزید جیل بھیج دیا گیا اور کل کو وہ بری ہو گئے تو اس کا حساب کون دے گا؟ یہ سوال تو آصف زرداری صاحب بھی کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ 11 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے جبکہ کوئی مقدمہ ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا. تو اس کا حساب دینے کا تو ابھی تک کسی کو خیال نہیں آیا، یا ابھی تک کسی کو اس طرح کی خدا خوفی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے کہ ان کی بھی ان 11 سال جو ان کی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں جیل کے اندر اس کا کوئی حساب دے. سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی قانونی منطق پر آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت میرے سے اتفاق نہ کر کے، وہ حقیقت میں بھی ہمیں نظر آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہاں وہ حال میں ضرور آتی ہے، ہمیں ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی.